بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ ہم نے ایمان اور اسلام کو سنا ہے، سمجھا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ماننے کا نام ایمان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر سچے ہیں، اور ہم ان کو اللہ کا نبی، رسول اور پیغمبر مانتے ہیں۔ اور انہوں نے جو کچھ دین اللہ کے حوالے سے ہم کو دیا ہے وہ سارا سچا ہے۔ یہاں یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، یہ تو بات کی بات ہے۔ اس سے پہلے کا سوال یہ ہے کہ کوئی خدا موجود ہے یا نہیں، اللہ تعالی موجود ہے یا نہیں، یہ اس سے بھی پہلے کا سوال ہے۔ آج یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور، زمانہ، عقلیات کا زمانہ، ہر چیز کو عقل سے سمجھنے کا زمانہ، کہ جب تک ہمیں کوئی چیز عقل سے سمجھ میں نہیں آئے گی ہم اسے نہیں مانیں گے۔ آج کل سوچ اور سمجھ کا یہ معیار بنا ہوا ہے کہ جو چیز ہمیں سمجھ میں آئے گی ہم اسی کو مانیں گے، اسی پر یقین رکھیں گے، اور جو چیز سمجھ میں نہیں آئے گی اس کو ہم نہیں مانیں گے۔ تو آج کل یہ بھی ایک بات چلی ہوئی ہے کہ لوگ اللہ کا، خدا کا بھی انکار کرنے لگے ہیں، اور مذہبوں کا بھی انکار کرنے لگے ہیں کہ کوئی مذہب، کوئی ریلیجن ہے ہی نہیں۔ تو خیر، ہمیں تو اپنے حصے کی بات کرنا ہے، باقی چیزیں ہمارے موضوع سے خارج ہیں۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے یا نہیں، اس کو تھوڑا سا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے۔ دیکھیے، عقل کے ترازو میں ہر چیز کو رکھنے والے سب سے پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ جو چیز نظر آتی ہے وہی موجود ہوتی ہے، اور جو چیز نظر نہیں آتی، دکھائی نہیں دیتی، وہ موجود بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی نظر نہیں آتے، آج تک کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں، آج تک کسی کی اللہ سے ملاقات نہیں ہے، آمنا سامنا نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے تو پھر اللہ تعالیٰ کو مانیں گے کیسے؟ سوال صحیح ہے؟ بتائیں ذرا، یہ بات سوال کی حد تک صحیح ہے یا نہیں؟ بولو۔ اب دیکھیں، اس کا جواب سمجھیں گے کہ یہ ضابطہ، یہ قاعدہ ٹھیک نہیں ہے، صحیح نہیں ہے کہ جو چیز نظر آئے وہی موجود ہے،
اور جو نظر نہ آئے وہ موجود نہیں ہے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی تم جس اللہ کی عبادت کرتے ہو آج تک کسی نے اس اللہ کو دیکھا نہیں، تو تم یہ خیالوں کی دنیا میں کیوں چل رہے ہو؟ کہاں ہے اللہ؟ کون ہے اللہ؟ یہ سب خیالوں والی باتیں ہیں۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ دیکھو، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز نظر آتی ہے وہی موجود ہوتی ہے، اور جو نظر نہیں آتی وہ موجود نہیں ہوتی۔ یہ قاعدہ، یہ ضابطہ غلط ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھو، انسان کے اندر اللہ نے جان پیدا کی ہے، ہر جاندار کے اندر اللہ نے جان پیدا کی ہے۔ ذرا بتائیں کہ آج تک کسی ایک بندے نے بھی اس جان کو دیکھا ہے؟ پوری دنیا آپ گھوم جائیں، ایک بندہ ایسا تلاش کر لیں جو یہ کہتا ہو کہ میں نے جان دیکھی ہے، میں نے روح دیکھی ہے کوئی بندہ؟ بولو۔ دو بندے لیٹے ہوئے ہیں، ایک سویا ہوا ہے، زندہ ہے، اور دوسرا مردہ ہے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں کا جسم ہے، دونوں لیٹے ہوئے ہیں، لیکن ایک میں جان ہے، ایک میں نہیں ہے۔ تو آج تک تو جان کسی نے دیکھی نہیں، تو کیا یہ مان سکتے ہیں کہ جان کوئی چیز نہیں ہے؟ مان سکتے ہیں؟ بتائیں، بولو زور سے ذرا۔ کوئی ایک بندہ دنیا میں ایسا نہیں ملے گا جو جان کا انکار کرتا ہو کہ جان کوئی چیز نہیں ہوتی، جبکہ جان کو کسی نے دیکھا نہیں۔ تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جس چیز کو دیکھا نہیں جا سکتا وہ موجود بھی نہیں ہوگی؟ ہمارے سر میں درد ہوتا ہے، ہم چل کر تھک جاتے ہیں، پیروں میں درد ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی سر کا درد دیکھا ہے کہ درد آپ کو نظر آ رہا ہو؟ نظر آتا ہے درد؟ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، بہت درد ہو رہا ہے، ڈاکٹر پوچھے گا کہ کہاں درد ہو رہا ہے، ذرا نکال کر بتا دو، تو پیشنٹ بتا سکتا ہے؟ بولو نہیں۔ تو ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ درد ایک چیز ہے، ایک احساس ہے جو ہر کسی کو ہوتا ہے، لیکن کوئی آج تک درد کو دیکھ نہیں سکا، اور شاید کوئی مشین بھی ایسی ایجاد نہیں ہوئی جو درد کو ڈیٹیکٹ کرنے والی ہو۔ بیماری کو ڈیٹیکٹ کرنے والی مشینیں تو ہیں کہ خون میں کیا خرابیاں ہیں وہ ڈیٹیکٹ کرتی ہیں، انسان کے جسم میں کیا ہے سی ٹی اسکین کیا جاتا ہے، کہیں پھوڑا ہے، پھنسی ہے، گانٹھ ہے، کیا ہے۔ میرے محدود علم کے مطابق ایسی کوئی مشین ایجاد نہیں ہوئی ہے جو درد کو ڈیٹیکٹ کر سکے، لیکن اس کے باوجود ہر کوئی درد کو مانتا ہے کہ ہاں درد موجود ہے۔ تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو چیز نظر نہیں آتی وہ موجود نہیں ہوتی؟ یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے کہ جو چیز نظر نہیں آتی وہ موجود نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ نظر نہیں آتے لیکن اس کے باوجود اللہ موجود ہے، اور بے شمار نشانیاں کائنات میں اللہ کے وجود کو سمجھانے والی موجود ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، دوسرے خداؤں کی پرستش، یا کوئی ایسا ہے جو کسی خدا کو نہیں مانتا، اگر وہ کسی مصیبت میں پھنس جائے، کشتی میں سوار ہو جائے اور اس کی کشتی ڈوبنے لگ جائے، تو ہر کوئی کیا کہتا ہے کہ اب تو اوپر والا ہی بچا سکتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ بولو، اب تو
اوپر والا ہی بچا سکتا ہے. مسلمان بھی یہی کہتا ہے، ہندو بھی یہی کہتا ہے، کرسچن بھی، عیسائی بھی، ہر کوئی. کیوں بھائی؟ اوپر کون ہے؟ کوئی تو طاقت ہے جو سارے کائنات کے نظام پر کنٹرول رکھتی ہے. سارے سہارے جب ختم ہو جاتے ہیں تو جان پر جب مصیبت آ بنتی ہے تو آدمی اسی ایک طاقت کو پکارتا ہے، چاہے وہ ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا ہو. اس کے دل میں یہ احساس موجود ہے کہ ایک بہت بڑی طاقت اوپر ہے جس کو ہم اوپر والا کہتے ہیں، چاہے وہ اس کو اللہ کے نام سے، دیو کے نام سے، گاڈ کے نام سے، کسی بھی نام سے، لیکن اللہ کی ذات موجود ہے، ایسا ہر کوئی مانتا ہے. آپ اس دنیا کے نظام میں غور کر لیں کہ ایک چھوٹی سی ماچس کی تیلی ہوتی ہے. دیکھیے آپ نے ماچس کی کاڑی دیکھیے کہ نہیں؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ماچس کی چھوٹی سی کاڑی، ماچس کی تیلی کسی کے بنائے بغیر خود بخود بن گئی؟ کہہ سکتے ہیں آپ؟ بولو زور سے. چھوٹی سی ماچس کی تیلی کیا قیمت بنتی ہے؟ آپ دکاندار سے پوچھیں گے کہ ایک ماچس کی تیلی دینا، صرف ایک ماچس نہیں دینا، ایک تیلی دینا، ایک اس میں سے. وہ بولے گا نہیں بھائی، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور اس کے مقابل بننے والا کوئی معاوضہ، کوئی قیمت، کوئی کرنسی چلتی نہیں ہے. ایک پیسہ کہاں سے دو گے؟ پیسہ بند ہو گیا ہے. تو بے قیمت وہ ماچس کی تیلی لیکن خود سے نہیں بن سکتی جب تک کسی بنانے والے کارخانے سے وہ نہ گزرے، کسی کی محنت اس پر نہ لگے، تب تک وہ نہیں بن سکتی. تو کیا بے وقوفی کی بات ہے کہ اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا سورج، چاند، آسمان، ستارے، ہوائیں، دریا، سمندر، اتنی بڑی پھیلی ہوئی زمین، درخت، جنگلات، باغات، بے شمار مخلوقات، یہ پوری کائنات کا نظام کسی کنٹرول کرنے والی ذات کے بغیر ایٹومیٹک خود بخود چل رہا ہے. کوئی عقل مند اس کو مان سکتا ہے؟ بولیے. کوئی عقل مند اس کو نہیں مان سکتا کہ اللہ کے وجود کے بغیر، خدا کے وجود کے بغیر یہ کائنات کا نظام ایٹومیٹیکلی خود ہی چل رہا ہے. کوئی نہیں مان سکتا. آپ نے سورج کو دیکھا ہے کہ ایک برابر فاصلے سے، ایک برابر دوری سے اللہ نے اس کو رکھا ہے. اگر وہ سورج اپنی جگہ سے تھوڑا سا بھی زمین سے قریب ہو جائے تو زمین پر اتنی گرمی ہو جائے کہ کوئی جاندار زندہ نہ رہ سکے. اور اگر وہ سورج تھوڑا سا زمین سے اور دور ہو جائے تو زمین پر اتنی ٹھنڈی اور برف ہو جائے کہ کوئی جاندار زندہ نہ رہ سکے. تو کون ہے وہ ذات جس نے اس سورج کو زمین سے برابر ڈسٹینس پر رکھا ہے کہ جس سے گرمی بھی ملتی ہے، ٹھنڈی بھی ملتی ہے، اور ساری جاندار مخلوقات زندہ بھی رہتی ہیں، کھیت، فصل اور باغات اور پھل پھول بھی اگتے ہیں اور سورج کی روشنی سے پکتے ہیں. کوئی تو ذات ہے جو اس کنٹرول کے نظام کو سنبھال رہی ہے. اللہ کی ذات موجود ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مخلوقات جب پیدا ہوتی ہیں، جانوروں کے بچے، پرندوں کے بچے، تو پیدا ہوتے ہی وہ اپنا ہنر دکھانا شروع کر دیتے ہیں. مچھلی کا بچہ آپ نے دیکھا ہوگا، انڈے سے نکلتے ہی تیرنا شروع کر دیتا ہے. اس مچھلی کے بچے کو انڈے سے نکلنے کے فوراً بعد اس کو جھولے میں نہیں جھلاتے ہیں. کیا دیکھا ہے ایسا آپ نے؟ مچھلی کے بچے کو جھولا جھلاتے ہیں، زو باڑا زو زو رے زو.
وہ مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیرنا شروع کر دیتا ہے. وہ کسی سوئمنگ کورس کو نہیں کرتا, کوئی سوئمنگ کورس اٹینڈ نہیں کرتا, کہیں سے تیرنا نہیں سیکھتا, بس انڈے سے نکلتے ہی تیرنا شروع. تو کون ہے جس نے اس کو انڈے کے اندر تیرنا سکھایا؟ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. پرندے کا بچہ آپ نے دیکھا ہوگا, پیدا ہوتا ہے, چند ہی دنوں میں اڑنا سیکھتا ہے اور ہواؤں میں اڑان بھرتا ہے. میرے آپ کی بس کی بات نہیں ہے. ہم پرندے سے کئی زیادہ طاقتور ہیں, لیکن اڑنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. لیکن وہ پرندہ, چھوٹا سا بچہ چڑیا کا, پرندے کا, خود بخود اڑنا سیکھتا ہے. تو کوئی تو ہوگا جس نے اسے اڑنا سکھایا ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. ایک انڈا آپ لے لو مرغی کا, اور ایک انڈا آپ لے لو بطخ کا. بطخ بدک جس کو ہم بولتے ڈک. دونوں کے انڈے قریب قریب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں, تھوڑا بہت سائز کا فرق. دونوں کے انڈوں میں سے جب بچہ نکلے گا تو آپ ان دونوں بچوں کو پانی میں چھوڑ دیں تو بطخ تو فوراً ہی تیرنا شروع کر دے گا, لیکن مرغی کا بچہ تیر نہیں سکے گا, ڈوب جائے گا. تو دونوں انڈے جو ایک جیسے تھے, ایک بطخ کا تھا, اس بطخ کے بچے کو کوئی تو ہے جو یہ سارا نظام پردے کے پیچھے سے چلا رہا ہے. وہ اللہ کی ذات ہے. تو آج ہمیں یہ سمجھنے کو ملا کہ اس پورے کائنات کا نظام جو ہستی چلا رہی ہے اس کا نام اللہ ہے. وہ موجود ہے, اور اللہ کے وجود کا انکار کرنا یہ اس دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے. یہ بہت بڑا پاگل پن ہے جو خدا کے وجود کو نہیں مانتا, جو اللہ کے موجود ہونے کا انکار کرتا ہے. یہ بہت بڑا پاگل پن ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے, صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.